السلام علیکم دوستو، میرا احمد کا ناول ہم کہاں کے سچے تھے کہ آج ہم لوگ ایپیسوڈ 4 کو پڑھیں گے۔ میری پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے معاف کر دینے سے پہلے اس کا یہ حال ہوتا تو میں بہت خوش ہوتا، بہت سکون ملتا مجھے، کیونکہ یہی مکافات عمل تھا۔ مگر اب اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں اب اسے مصروف رکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے معاتب کرتا رہتا تھا تاکہ اس کا ذہن مصروف رہے۔ پھر ایک دن میں اس کے لیے کچھ کپڑے لے کر آیا تھا اور میں نے اسے کہا کہ وہ دن میں سے کوئی لباس پہن لے۔ اس نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کی تھی اور ایک لباس بدل کر آ گئی۔ 2.5 سال بعد پہلی بار اس نے کوئی نیا لباس پہنا تھا۔ پھر مجھے اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے زیور نکال لائی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر انہیں پہننے لگی۔ انہیں پہننے کے بعد وہ برش سے اپنے بال سلجھانے لگی تھی، یکدم جیسے وہ کمرے میں میری موجودگی سے بیزار ہو گئی تھی۔ وہ بس بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے باری باری وہ زیورات اتار دیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا تھا، انہیں کیوں اتار دیا، پہنتی رہتی۔ اس نے ایک نظر زیورات کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، زیورات تو صرف مشل کو اچھے لگتے ہیں۔ کسی نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیا تھا۔ میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل آیا۔ مشل کو تو سب کچھ اچھا لگتا تھا، سب کچھ۔ لاؤنج میں آ کر میں نے سوچا تھا، اس رات میری کمپنی کو ٹوگیدر ٹریننگ ہو رہی تھی۔ فنکشن کپل کے لیے تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہہ دیا۔ جب وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاید نے شادی کی رات کی پہلی دفعہ اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ فنکشن میں پہنچنے تک ہم میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ فنکشن میں تقریباً سبھی لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تھے۔ وہ اس چمک دمک کے سامنے بہت ماند ہو گئی تھی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے فنکشن میں آئی تھی، اس لیے نروس تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو لیگز اور باز سے اس کا تعارف کروایا تھا اور ایک بہت ہی نروس مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملی تھی۔ فنکشن میں چیف گیسٹ کے طور پر ایک وفاقی وزیر کو بلوایا گیا تھا۔ ان کی نارمل اسپیچ کے بعد کچھ گیمز کروائے گئے تھے جب میں کمپنی کے کچھ لوگوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ میں خاموشی سے 100 فٹ ڈرنک کے سپ لیتا ہوا اپنی ٹیبل پر کچھ دوسرے کولیگز کے ساتھ بیٹھا اس ہنگامے کو دیکھتا رہا۔ ڈنر شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے فنکشن کے چیف آرگنائزر جاوید احمد میری طرف آئے تھے۔ سر، اور آپ کی مسز کپس چینج کر دی گئی ہے، اب آپ منسٹر صاحب والی ٹیبل پر بیٹھیں گے، اس لیے پلیز میرے ساتھ آ جائیں۔ میں اس کی بات پر بے حد حیران ہوا تھا۔ ایک دم اتنی بڑی نوازش کس لیے کی گئی تھی مجھ پر، یہ میں سمجھ نہیں پایا۔ اپنی کمپنی کے جی ایم اور منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پر ڈنر کرنا یقیناً اعزاز کی بات تھی۔ میں اور مہرین جاوید کے ساتھ چل پڑے تھے۔ ان کی ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے میں نے جی ایم اور منسٹر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب ہم ان کی ٹیبل کے پاس پہنچے تو منسٹر صاحب اپنی کرسی پر کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لیں مہرین، میں نے آپ کی غلط فہمی تو دور کر دی ہے کہ ہم سے سیاستدان صرف الیکشنز کے دنوں میں لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ سال کے باقی 11 مہینے ہماری یادداشت خراب رہتی ہے، مگر مجھے نہ صرف آپ کا چہرہ یاد ہے بلکہ آپ کا نام بھی ہے۔ وہ مہرین سے مخاطب ہوئے تھے، میرے سر پر جیسے حیرت کا پہاڑ گر گیا تھا۔ منسٹر صاحب نے جن الفاظ میں اس کا تعارف ہمارے جی ایم کرنل شٹل سے کیا تھا، انہوں نے مجھے مزید گنگ کر دیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ ہمارے جی ایم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے مہرین کو دیکھا، وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ منسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یس سر، میرا نام اسود علی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، چند لمحے آپ کے جی ایم نے ہی آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ پلیز بیٹھیے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک مہرین کو مخاطب کیا تھا۔ مہرین کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے بھی اس کی پیروی کی۔
انہوں نے بیٹھتے ہی میرین سے پوچھا تھا۔ میں نے پھر چونک کر اسے دیکھا۔ آج کا دن انکشافات کا دن تھا۔ میرین نے دھیمی آواز میں کہا تھا، میں نے پہلی بار سے انگلش بولتے سنا تھا۔ کیوں اسد صاحب، آپ ان کا ٹیلنٹ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میرا جواب سننے سے پہلے ہی منسٹر صاحب نے اچانک ہمارے جی ایم سے کہا، میرین نے ہمارے جی ایم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منسٹر صاحب کی آفر کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، جسے آپ چاہیں گے، مگر پھر بھی آپ جیسے لوگوں کو خدا گھر بیٹھ کر ضائع ہونے کے لیے نہیں بناتا۔ وہ ان کی بات پر چپ ہی رہی تھی۔ گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر منسٹر صاحب نے ہی جوڑا تھا۔ ڈنر کے دوران بھی ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ اگرچہ زیادہ باتیں منسٹر صاحب ہی کرتے رہے، میں خاموشی سے سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرین کے فین ہیں۔ وہ سب میرین کی بات کر رہے تھے۔ کیا میرے ساتھ بیٹھی میری وہی تھی؟ وہ اس کی جن خوبیوں کو سراہ رہے تھے، کیا وہ اس میں تھیں؟ میرا دماغ سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد فنکشن سے جانے سے پہلے منسٹر صاحب نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ اپنے دستخط کے ساتھ یہ کہہ کر دیا تھا کہ انہیں ہمارا کوئی بھی کام کر کے خوشی ہوگی۔ اس سال فنکشن سے واپسی پر میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ منسٹر میرین سے ایک بار کالج میں ملے تھے۔ کس حیثیت سے؟ کیا صرف ایک بار ملنے پر ویسی بے تکلفی ہو سکتی ہے جیسی وہ ظاہر کر رہے تھے؟ میرین کے فین کیوں تھے؟ وہ اس کی کن صفات کا بار بار تذکرہ کر رہے تھے؟ میں نے گھر آ کر میرین سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد میں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جیولری اتار رہی تھی، مگر جیولری اتارنے کے بعد وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ مسلسل آئینے پر نظریں جما بیٹھی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی تو میں نے اس کا نام پکارا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ میں نے دوبارہ اس کا نام لیا، مگر اس نے تب بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بہت اچانک اس کے جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے آئینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر اپنا ہاتھ اس عکس پر پھیرنا شروع کر دیا، جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنا وہ سر ہاتھ بھی آئینے پر رکھ دیا اور کچھ بڑبڑا رہی تھی، میرین، میرین۔ میں نے ایک بار اسے بلایا تھا، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ پہلی دفعہ میری موجودگی میں وہ خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، ورنہ اس دفعہ وہ صرف اکیلے میں ایسا کرتی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے چہرے کی کیفیت نارمل نہیں تھی۔ چند گھنٹے بعد کی میرین نہیں تھی وہ۔ میں نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ ایک دم وہ جیسے کسی جادو کے اثر پر باہر آ گئی تھی۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے پلٹ کر نظر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، پھر الجھی ہوئی نظروں سے ایسے مجھے دیکھا جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ ایک لفظ کہہ کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ جاؤ کپڑے بدلو۔ میں بدل لیا کہہ کر واپس اپنے بیڈ پر آ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ مجھے اسے کسی سائیکاٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ میں نے پہلی بار اس کی حالت کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے کسی سائیکاٹرسٹ کو دکھاتا ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس فنکشن کے چند دن بعد لاہور سے میرے ایک دوست کا چھوٹا بھائی اپنے کاروباری معاملے کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ آفس میں اس معاملے پر بات چیت کرنے کے بعد میں نے اسے لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ اس دن ہنگامہ چھٹی پر تھا اور ملازم کچھ سامان لینے گیا ہوا تھا۔ میں نے میرین کو چائے تیار کرنے کے لیے کہا۔ آدھ گھنٹے بعد جب وہ چائے کی ٹرالی ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو عدنان سے دیکھ کر یکدم کھڑا ہو گیا تھا۔ میرین آپ؟ اس نے منہ سے پیا ہتھیار نکلا تھا۔ میرین نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی، اس نے ٹرالی کے پاس لا کر کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ میں عدنان ناصر ہوں، آپ کا کلاس فیلو۔ وہ اسے دیکھے بغیر چائے بناتے وہ بولی تھی۔ مجھے یاد نہیں ہے۔ عدنان اس کی بات پر کچھ خجل ہو گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی۔ عدنان شرمندہ سا ہو کر بیٹھ گیا تھا اور کچھ عجلت میں چائے نہ رہی تھی، یوں جیسے وہ جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو۔ میں خاموشی سے صورت حال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چائے سرو کرنے کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ آپ میرین کے کلاس فیلو ہیں؟
میں نے عدنان سے پوچھا تھا. ہاں میں ان کا کلاس فیلو ہوں. وہ کچھ کسیانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا. پھر اس نے آپ کو پہچانا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں، شاید میری شکل پہلے سے بہت بدل گئی ہے، اس لیے آپ سے کیا رشتہ ہے میرین کا؟ میری بیوی ہے. اس کے چہرے پر ایک لال سا رنگ آ گیا. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، بہت لکی ہیں آپ. کیوں؟ میرین آپ کی بیوی ہے اس لیے. یہ ہماری یونیورسٹی کی سپر اسٹار تھی. آدھی یونیورسٹی ان کی فین تھی. بہت ٹیلنٹڈ تھی، بہت زبردست پرسنالٹی تھی ان کی. میں بھی ان کے ایڈمائرر میں سے ہوں. اور ہماری ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو میرین سے ملا ہو اور ان سے امپریس نہ ہو. میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا. وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مگر میرین تو کبھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا. وہ تو بہت شائع اور ریزرو ہوتی تھی یونیورسٹی میں. اس پر وہ حیران ہوا تھا. نہیں، وہ تو یونیورسٹی کی سب سے اعتماد لڑکی تھی. وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس میں اس کا کوئی کارنامہ نہ ہو. اسے کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی تھی. میں نے اس سے کہا، نہیں، میرین یہ کام نہیں کرتی تھی. ہاں میری ایک اور کزن کرتی تھی، مشل. وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی ان چیزوں میں. ہاں میرین کی کزن مشل تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ہم لوگ تعزیت کے لیے گئے تھے، مگر ان کے گھر مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ لیا ہو. ایسے ہو سکتا ہے کبھی حصہ لیا بھی ہو، پر مجھے یاد نہیں ہو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشل یونیورسٹی کے میگزین کے ایڈیٹر تھی. وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا. میرین ایڈیٹر تھی، مشل تو نہیں تھی. آپ پوچھ سکتے ہیں میرین سے. بلکہ میرے پاس تو میگزین کے چند کاغذ بھی ہیں. مجھے یاد ہے وہاں بھی ایڈیٹر کا نام میرین ہی لکھا ہے. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا. کہیں کوئی چیز غلط تھی، مگر کیا؟ اوور لٹریسی سوسائٹی کی پریزیڈنٹ؟ ہاں وہ بھی میرین تھی. بلکہ ڈبیٹنگ سوسائٹی کی بھی، اور چند اور بھی سوسائٹیوں اور کلب تھے جنہیں میرین پریزیڈنٹ کرتی تھی. بہت ہول تھا ان کا ہر چیز پر. میرے سر پر کسی نے بہت بڑا پہاڑ گرا دیا تھا. میں کچھ بول نہیں پایا. وہ خاموشی سے چائے پیتا رہا اور میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا. اسے یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی تھی. میں نے خود کو تسلی دی تھی. اس کے جانے کے بعد میں واپس کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا. میرین وہاں سے برتن اٹھا رہی تھی. میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے عدنان کی باتوں کی تصدیق کروانا چاہی تھی، مگر اس کا ہی ایک ہی جواب تھا، مجھے یاد نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں. اتنی پرانی بات کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ اسے 2.5-3 سال پہلے کی باتیں یاد نہیں تھی. اسے کیا یاد تھا؟ آج میں بہت اداس ہوں. آج اسود تعلیم کے سلسلے میں باہر چلا گیا ہے. وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں گی. صرف وہی تھا جو بات غور سے سنتا تھا، جو مجھے ٹھیک مشورے دیتا تھا، جو مجھ سے ہمدردی کرتا تھا مگر مجھ پر ترس نہیں کھاتا تھا. اور تو کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے اس کی طرح سمجھ پاتا ہو. پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے جیسے وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. میں کیا سوچتی ہوں، میرے دل میں کیا ہے، میں کیوں خوش ہوں، میں کیوں اداس ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے اسے سب پتہ ہو. اور اب سے نہیں، شروع ہی سے مجھے اس کے بارے میں یوں ہی لگتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں اس سے بہت ڈرتی تھی، اپنی ساری کزنز کی طرح، کیونکہ اس کے جسم پر بہت مہنگے کپڑے ہوتے تھے. وہ بہت خوبصورت تھا میرے سب کزنز کی طرح، اور میں تو بس بہت بری ہوں. امی ہمیشہ بچے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے جوڑ کر اپنی طرف سے بہت ڈیزائننگ کر کے میرے فراک بناتی تھی، مگر وہ فراک میرے کزنز کے کپڑوں کے سامنے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا. مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس فراک کے ہر کونے میں لکھا ہے کہ میں بچا ہوا کپڑا ہوں. امی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میرے لیے کوئی اچھا جوتا ہی خرید لیں، ویسا جلتی بجھتی لائٹوں والا جوتا جیسے اسود میری کزن پہنتی تھی. وہ تو بس میرے لیے 5 روپے والی جیلی ہی خرید سکتی تھی، پر امی کے پاس تو اپنے لیے بھی جوتا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں ضد بھی نہیں کرتی تھی. جب میرے نانی کے گھر جانا ہوتا، امی میرے بالوں کو اچھی طرح کپڑے دھونے والے صابن سے دھوتی اور پھر چھوٹی سی چوٹیاں بنا دیتی. جب ہم نانی کے گھر آتے تو اپنی کزنز کے کھلے ہوئے چمکدار خوشبو سے مہکتے ہوئے بالوں کو دیکھ کر میں سوچتی کہ امی میرے بالوں کو شیمپو سے کیوں نہیں دھوتی، یہ اتنے برے کیوں لگتے ہیں. مجھے کبھی بھی نانی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہاں جو لوگ رہتے تھے وہ سب بہت بہت برتر تھے، مالی لحاظ سے بھی اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی. پھر کسی کو ہماری زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی. امی سے تو پھر بھی کوئی بات کر لیتا تھا، مگر مجھے تو سب نظر انداز کرتے تھے.
تب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، بس میں یہ سنتی رہتی تھی کہ امی، نانی یا ماموں ممانی کے سامنے میرے باپ کی شکایتیں کرتی رہتی تھیں، اور پھر کئی بار رونا شروع ہو جاتی تھی جب مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ سب مل کر مجھے مار نہ دیں، کیونکہ میری یا امی کو تنگ کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا میں امی سے کہوں وہ ابو کی بات نہ کیا کریں، وہ اس طرح نہ روئیں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، سب بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے ابو کیسے ہیں، مگر مجھے یہ سب کہنا نہیں آتا تھا، میں بس سوچتی تھی۔ میں جب بھی وہاں جاتی تھی امی سے چپک کر بیٹھتی تھی، نانی مجھے بسکٹ یا مٹھائی کا ایک ٹکڑا دے دیتی جو واپسی تک میرے ہاتھ میں ہی رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں اسے کیسے کھاؤں، یا شاہد میں کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے میں ہی اتنی مگن ہوتی تھی کہ میرا دھیان کھانے پر جاتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک بار جب ہم نانی کے گھر تھے تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بالکل امی جیسی تھی، پائس کے کپڑے بہت خوبصورت تھے اور اس نے بہت سا زیور پہنا ہوا تھا۔ امی نے بتایا کہ وہ افی خالہ ہیں، وہ ملک سے باہر رہتی تھی، اب پاکستان آ گئی تھی۔ افی خالہ نے امی سے گلے ملنے کے بعد مجھے گود میں اٹھا لیا اور بہت بار میرا منہ چوما تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا تھا، پہلی بار کسی نے میرا منہ چوما تھا اور مجھے گود میں اٹھایا تھا، حالانکہ مجھ پر کسی کو پیار نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے اس طرح گود میں بٹھا رہی تھی جیسے میں ایک بہت پیارا سا بچہ ہوں۔ افی خالہ نے اس سے میرا تعارف کروایا، یہ اسود ہے میرا بیٹا، کلاس 9 میں پڑھتا ہے، اور اسود یہ مہرین ہے تمہاری حبیبہ خالہ کی بیٹی۔ اسود نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، مگر افی خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں گھبرا گئی تھی، اس کا ہاتھ اتنا سفید اور نرم تھا اور میرا اتنا سانولا اور پتلا۔ افی خالہ نے مجھے نیچے اتارنے کو کہا، اسود اسے ساتھ لے جاؤ اور جا کر کھیلو۔ اسود نے بلا تعمل کہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لان میں لے گیا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بڑے ماموں کی بیٹی آلا نے مجھے دیکھ کر کہا تھا، اب تو مہرین کو کھیلنے کے لیے آ ہی گئے ہو، ٹیم تو پوری ہے۔ میں اب اس کی بات پر بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیتے ہیں، اسود نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں، ہم تو یہی کھیلیں گے، اتنا مزہ آ رہا ہے، مہرین تو پہلے بھی نہیں کھیلتی۔ عالیہ نے کہا تھا۔ میں اسود کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، مجھے نہیں کھیلنا آتا، تم کھیلو گی تو کھیلنا آئے گا۔ ایسے کیسے آئے گا؟ اس نے مجھ سے کہا تھا، مگر میں بھاگتی ہوئی اندر امی کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ اسود سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی کے ساتھ گھر جانے کے بعد مجھے وہ بہت دیر تک یاد آتا رہا۔ افی خالہ نے مجھے ڈھیروں کھلونے، کچھ چاکلیٹس اور سویٹس دی تھی۔ گھر جا کر میں سارا دن ان کھلونوں میں سے کھیلتی رہی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والا کوئی کھلونا نہیں تھا، جو کھلونے تھے وہ بہت سستے تھے۔ بہت دنوں تک میں گھر میں ہر آنے جانے والے کے سامنے کھلونے پھرتی۔ افی خالہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر انہی دنوں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب میں شاید 7 سال کی تھی، جب ایک دن دوپہر کے وقت کچھ لوگ ابو کو ایک چارپائی پر ڈال کر لائے تھے۔ ان کے سارے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، ان کے بال بھی کیچڑ سے اٹے ہوئے تھے، وہ نشہ کر کے کسی نالی میں گر گئے تھے اور پھر زیادہ مدہوش ہونے کی وجہ سے وہیں مر گئے تھے۔ گھر میں ایک دم کہرام مچ گیا تھا۔ میری دادی، پھپھو، چچا اور امی سب دھاڑے مار کر رو رہے تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، مرنے اور سونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ابو سے بہت اجنبیت تھی، وہ عام طور پر نشے میں ہوتے تھے، جب مدہوش ہوتے تھے تو گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے تھے، اور جب پرسکون حالت میں ہوتے تھے تو یا امی سے جھگڑتے تھے یا گھر کے کسی اور فرد سے، انہیں میرا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ ان کا پیار بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی کھانا کھاتے ہو یا کچھ اور کھاتے ہو اور مجھے کچھ نہ دے دیتے ہو، اور میں اس پر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ جب وہ لڑتے یا نشہ کر کے لیٹتے ہوتے تو مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کی موت پر بس مجھے یہ پتہ تھا کہ وہ نالی میں گر کر مر گئے ہیں، اور نالی گندی جگہ ہوتی ہے، پھر وہ کیچڑ میں لتھڑے ہوتے، اور کیچڑ کوئی اچھی چیز تو نہیں، اور سب لوگ بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ خدا ایسی موت سے بچائے۔ میں اندر ایک کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ننیال سے سب سے زیادہ آئیں گے اور وہ ابو کو دیکھ کر کیا کہیں گے، وہ کتنے گندے ہیں، میری کزنز میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر بعد میں بیڈ کے نیچے رہی، میں وہاں سو گئی تھی۔ جب میں جاگی اور باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔
ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے اور ابو بھی نہیں تھے۔ میرے ننیان والے امی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں خوش تھی کہ ابو وہاں نہیں ہیں اور انہوں نے ابو کو اس حالت میں نہیں دیکھا، مگر پتہ نہیں انہیں پھر بھی ان کے نالی میں گرنے کا کیسے پتہ لگ گیا۔ ایک ماہ بعد امی مجھے لے کر ننیال آ گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی کہ ان سب سے کئی دنوں تک سب کا ابو ذکر کرتے رہے، ان کے جھگڑوں کا، ان کی بری عادات کا، ان کی موت کا، ان کی نالی کا۔ نانی میرے امی سے کہا کرتی تھی، شکر کرو اللہ نے جان چھڑا دی ہے، ایسا شوہر کا نہ ہونا بہتر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دل چاہتا بھی نظر اٹھا کر کسی کو نہ دیکھوں۔ مجھے سب سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ ننیال آنے کے بعد امی نے میرا اسکول بدل دیا تھا۔ اب میں بھی اپنی کزن کے ساتھ بہت بڑے اسکول میں جاتی تھی اور میرا پہلا 4 کمرے کا اسکول اس اسکول کے ایک بلاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ڈراؤنا لگتا تھا، مجھے یہاں کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا۔ پھر کچھ ماہ بعد ایک دن نانی مجھے افی خالہ کے گھر لے گئی تھی۔ اسود کا گھر تو نانی کے گھر سے کافی بڑا تھا۔ افی خالہ نے مجھے دیکھ کر پھر اٹھا لیا اور مجھے اندر لے گئی۔ پھر انہوں نے اسود کو آواز دی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر اور بھی حیران ہوئی تھی، وہاں ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ افی خالہ نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا تھا، تب ہی اسود اندر آیا تھا۔ دیکھو اسود، مہرین آئی ہے، تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، کھیلو اس کے ساتھ اور فریج سے چاکلیٹ نکال کر دو اسے، انہوں نے اسود سے کہا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی مگر اسود مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر میں دہل رہ گئی تھی۔ وہاں اتنے کھلونے تھے کہ وہ کمرہ ایک ٹوائے شاپ لگتا تھا۔ اس کے کمرے میں ٹی وی اور بسیار بھی تھا۔ وہ اس وقت ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ وہ مجھے بھی ٹی وی کے پاس لے گیا۔ میں ٹی وی اسکرین پر بھاگتے ہوئے ٹویٹرز دیکھ کر بہت حیران تھی۔ تمہیں گیم کھیلنی آتی ہے؟ اس نے کنٹرولز ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھیلتا رہا۔ میں کنٹرول پر حرکت اس کی انگلیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے کنٹرولر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم کھیلو ذرا، یہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی تھی۔ نہیں، مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ میں خوفزدہ تھی کہ کسی بٹن کو پریس کرنے سے کہیں گیم خراب نہ ہو جائے۔ بہت آسان ہے، یہ ایسے کھیلتے ہیں۔ اس نے کنٹرول پر ہاتھ چلا کر مجھے دکھایا تھا۔ لو اب تم کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے بٹن دبایا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے جیسے کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھاتا ہے۔ کچھ دیر تک میں ڈری رہی مگر وہ بڑی مہارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹنوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اسکرین پر نمبر پڑ آ رہے تھے۔ میں مسکرانے لگی، شاید بہت عرصے کے بعد تب مسکرائی تھی۔ وہ گیم کھیلتے ہوئے چیخیں مارتا، اسکور کرنے پر منہ سے آوازیں نکالتا، نعرے لگاتا، چانس لوز کرنے پر خود کو ڈانٹتا، مجھے گیم سکھا رہا تھا۔ گیم کھیلنے کے بعد اس نے مجھے کنٹرولر دے دیا تھا۔ اب تم خود کھیلو، اس نے مجھے کہا تھا۔ میں نے انکار کیے بغیر کنٹرولر تھام لیا۔ اس نے گیم سٹارٹ کر دی، مجھے ہدایت دینے لگا۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق لرزتے ہاتھوں سے بٹن دباتی رہی۔ وہ میرے اور اپنے لیے کیا ٹرے میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آیا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی کے گھر کچھ کھانے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی رہی، بیکار بے معنی باتیں، مگر وہ اس طرح سنتا رہا جیسے وہ بہت کما کی گفتگو تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے کھلونے دکھاتا رہا۔ اس رات وہاں سے واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں نے امی سے کہا تھا، امی آپ پھر کب جائیں گی؟ اور میں ان کے گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ وہ میرے کہے بغیر کوئی بھی کھلونا اٹھا کر مجھے دے دیتا تھا، کہتا اچھا تم یہ کھیلنے کے لیے جاؤ، جب میں آؤں گا تو واپس لے جاؤں گا۔ وہ جب آتا تو کبھی بھی اپنا کھلونا واپس لے کر نہیں جاتا، بلکہ کہتا کہ میں نے اور لے لیا ہے، وہ تم لے لو۔ رفتہ رفتہ میری الماری کھلونوں سے بھر گئی تھی۔ وہ جب بھی ننیال آتا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا، اور اگر کبھی کوئی مجھے اپنے ساتھ کھلانے سے انکار کرتا تو وہ خود بھی کھیلنے سے انکار کر دیتا۔ میں اسے اپنی کاپیوں پر ٹیچرز کے دیے ہوئے سٹارز دکھاتی اور خود بھی اپنی جیب میں رکھے ہوئے پین پر سٹار بناتا یا ٹیچرز کے ریمارکس کے نیچے ہی ریمارکس لکھ دیتا۔ میں ہمیشہ اپنی چیزیں سے دکھانے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہتی، اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ سویٹس جمع کرتی رہتی کہ جب وہ آئے گا تو مل کر دکھاؤں گی۔ پھر ہم دونوں مل کر وہ سویٹس اور دوسری چیزیں کھاتے۔ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کبھی سے کچھ کھلایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ بہت صاف گو، بہت سچا تھا۔
اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی۔ مجھے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت پسند تھی۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں اسے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں کبھی اسے ایگزامپلس کے بارے میں نہیں بتاتی تھی کیونکہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے بہت بہادر اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ میں یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں ایسی ہی ہوں۔ اب ہماری ملاقاتیں پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہفتے میں ایک بار ہم ضرور ملتے تھے۔ کبھی وہ یہاں آتا تھا، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی تھی، اور کبھی وہ فون کر لیا کرتا تھا۔ اب ہم کھلونوں سے نہیں کھیلتے تھے، اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ وہ اپنے پلان بتاتا رہتا تھا، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ اور اس سال یہ۔ اس کے پاس اپنے اگلے 20 سالوں کی پلاننگ موجود ہوتی تھی۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ ہر بات کا اسے پتہ ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں۔ اس نے کبھی مجھے میری کم مائیگی کا احساس نہیں دلایا، کبھی یہ نہیں جتایا کہ میری شکل و صورت کتنی عام ہے یا کہ مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی میری تعریف کرتا تھا، ایسے کام کی بھی جس پر شاید کوئی بات کرتا بھی نہیں گوارا کرتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسے بتاؤں کہ میں اسکول میں کن کن چیزوں میں حصہ لیتی رہی ہوں، کون کون سے کام کرتی رہتی تھی، مگر میں اسے کبھی یہ بھی بتانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ان چیزوں میں میری اچیومنٹ کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ میں نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ میں شاعری کرتی ہوں، تقریریں کرتی ہوں، کمپیئرنگ کرتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا وہ ہنس پڑے گا کہ یقین نہیں کرے گا کہ میں بولنے والا کوئی بھی کام کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا تم بہت کم بولتی ہو، حالانکہ زیادہ بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ مقابل آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ مگر پھر بھی ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ میرے علاوہ خاندان میں کسی کے ساتھ اس کی اتنی نہیں بنتی تھی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھا، مگر بڑا ہو کر کافی ریزرو ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو خاندان میں صرف مجھے اہمیت دیتا ہے، کسی اور کو نہیں، حتیٰ کہ مشل کو بھی نہیں۔ وہ ہر سال میری برتھ ڈے پر مجھے کارڈ اور تحفہ ضرور بھیجتا تھا، اور یہ واحد کارڈ گفٹ ہوتا تھا جو مجھے ملتا تھا۔ میں کبھی بھی ان تحفے میں ملے ہوئے پرفیوم یا دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور میں انہیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اور اب وہ باہر چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے ملنے آیا تھا، مجھ سے ملا تھا۔ میرا دل چاہا تھا میں اسے رونے لگوں۔ پتہ نہیں اب میں اسے کب دیکھوں گی، پتہ نہیں اب یہ دوستی کب تک رہے گی یا نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا میں اسے خط لکھا کروں گا اور وہ مجھے خط لکھے گا، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکوں گی نا، اور نہ ہی اس سے بات کر سکوں گی۔ مجھے اپنے آپ بہت تنہا لگ رہا تھا، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔